کی چاہت پوری کر دی، یہ سچا محب ہے، واقعی سچا اللہ سے محبت کرنے والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اے اللہ اپنی ایسی بڑھیا محبت دے دے کہ میری ذات سے بھی زیادہ ہو، آپ میرے ہاں میری ذات سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ جب آدمی پانی پیتا ہے اور پیاس کی شدت ہو اور پانی بھی بہترین ٹھنڈا ہو تو آدمی اپنے رگ رگ کے اندر زندگی محسوس کرتا ہے۔ کیا قیمت ہوتی ہے اس کی، اس پانی کی۔ تو پیارا نبی بتا رہے کہ اللہ ایسی محبت دے دے کہ ٹھنڈی پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے ہاں لذیذ تر ہو۔ جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہے، لذت ہے، جو مزہ ہے، اے اللہ اپنی محبت اس سے بھی زیادہ پسندیدہ کر دے، لذیذ کر دے۔ تو میرے عزیزو، یہ محبت بڑی چیز ہے۔ اگر بڑھیا ایمان کے ساتھ بڑھیا محبت ہو جائے تو سچ کہہ رہا ہوں، محبوب کی کوئی چیز گرا نہیں گزرتی طبیعت پر، بلکہ اس کی کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے۔ اس کی طرف سے آنے والی آزمائش کے اندر بھی لذت آتی ہے، اس کی طرف سے امتحان کے اندر بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ محبوب جو ہے تو اس کی ہر چیز پسند آتی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کچھ لوگ آئے ہمارے ہاں، ہمیں تو بس اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو قضاء حاجت کی طرف گئے جہاں قضاء حاجت ہوتی ہے، تو کہنے لگے ایسا لگتا تھا یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے، دیکھا ان کو محبت سچی ہے تو ان کو بدبو بھی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، اور یہ اگر محبوبی حقیقی کی محبت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، پھر زندگی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گی۔ تکلیف لگے گی نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیماری نہیں آئے گی، یہ نہیں کہہ رہا تنگ دستی نہیں آئے گی، یہ نہیں کہہ رہا فقر نہیں آئے گا، یہ نہیں کہہ رہا زندگی میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، لیکن ان کے اندر لذت آ جائے گی، محبوب کی طرف سے آئی۔ اس میں بھی ایک مزہ ہوگا، ایک لطف ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کے سچے عشاق تھے، سچی محبت کرنے والے تھے، وہ انگاروں میں لیٹتے تو انہیں مزہ آتا، وہ تپتی ریت پہ لیٹتے تو انہیں مزہ آتا، وہ پھانسیوں پہ لٹکائے جاتے تو وہ خوش و خرم ہوتے، ان کی زندگیاں جیلوں میں گزرتی تو وہ پرسکون نظر آتے۔ اور یہ اچھے خاصے نعمتوں پہ پلنے والا آج کا انسان اللہ کی محبت سے خالی ہے، ایک نعمت چھن جائے تڑپنے لگتا ہے، ذرا سی آزمائش آئے تڑپنے لگتا ہے۔ اس کی چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کے چہرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کا لطف اٹھ جاتا ہے۔ وہ تپتی ریت پہ لیٹ رہے پرسکون، انگاروں پہ لٹایا جا رہا پرسکون، پھانسی پہ لٹکایا جا رہا مطمئن، ان کے جنازے جیل سے نکل رہے۔ سبحان اللہ، انہیں پتا ہے یہ آزمائش محبوب کی خاطر ہے، بڑے مطمئن ہوتے تھے۔ تو عجیب چیز ہے محبوب سے سچی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، محبوب کے لیے ہر چیز قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ عام طور پہ مسلمان انہی مہینوں میں اعلیٰ درجے کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مال سے محبت ہوتی ہے، خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے فریضہ زکوٰۃ مال سے محبت ہے نا،
لیکن مال کی محبت چھوٹی، اللہ کی محبت بڑی ہے. اس لیے اس محبوب چیز کو اپنے محبوب کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ پھر چلتا ہے. ان مہینوں سے ایک محبت کا عجیب سلسلہ چلتا ہے. پھر رمضان آتا ہے نا، اور روز رمضان کے اندر یہ اپنی محبوب چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی محبوب بیوی سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محبوب حقیقی کو راضی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اب تو محبت کا اعلیٰ درجہ، عشق کا اعلیٰ مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے. چلو عاشق معشوق اور محبوب حقیقی کے لیے گھر بھی چھوڑ دیا، چلو اس کے خاطر خوشبو بھی چھوڑ دی، اس کی خاطر ساری زیب و زینت بھی چھوڑ دی، اس کی خاطر خاندان بھی چھوڑ دیا، اور وطن سے بے وطن ہو گیا، اور سارے زیب و زینت کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر شہر سے نکل کر جنگلات میں چلا گیا، کبھی مینا میں کبھی عرفات میں. سبحان اللہ، یہ عجیب داستان ہے محبت کی. اللہ سے محبت. تو میرے عزیزو، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور یہ محبت اگر پیدا ہو جائے تو ساری حلال محبتیں پائیدار ہو جاتی. اگر یہ اللہ کی محبت کا درخت سبز و شاداب ہو جائے، پھر اس پر حلال محبت کی ساری شاخیں ہری بھری ہو جاتی ہیں. باپ سے محبت، ماں سے محبت، اولاد سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، بیوی کے شوہر سے محبت، یہ سب اس محبوب حقیقی کے درخت پر یہ ساری شاخیں سبز و شاداب ہوتی ہیں. اگر یہ اللہ سے محبت نہ کرے اور اسے اپنی جی سے محبت ہے، اپنی خواہشات سے محبت ہے، یقین جانیے جتنی حلال محبتیں ہیں وہ محبتیں بھی پائیدار نہیں رہتی. اس لیے کہ جب یہ اپنی جی کا عاشق ہے اور اپنی خواہشات کا عاشق بن چکا ہے، تو جو اس میں رکاوٹ بنے گا وہ بھی اس کا دشمن بن جائے گا. اگر اللہ کی محبت آئے گی تو ساری محبتیں پائیدار ہوں گی. ساری محبتیں، میاں بیوی کی محبت، باپ بیٹی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، بہن بھائی کی محبتیں، یہ سب پائیدار ہوں گی. اور جب یہ بنیادی ختم ہو جائے پھر کوئی محبت باقی نہیں رہے گی. نہ پہلے کبھی ہوا، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ کبھی ہوگا. وہ پھر مفادات کی محبتیں ہوں گی اولاد کی باپ کے ساتھ، کہ باپ کی جیب خالی ہوئی تو اولاد نے نظریں پھیر لی. اور صرف مفادات کی محبتیں ہوں گی شوہر کی بیوی کے ساتھ، حسن ڈھلا تو اس کی آنکھیں بدل گئیں. اور سب مفادات کی محبتیں ہوں گی کہ جب تک یہ سرمایہ دار ہے، بیوی کا تعلق ہے اس سے، اس کے کاروبار پہ حالات آئے تو عورت نے گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی. یہ سب مفادات کی محبتیں ہیں. اور ایک اللہ سے محبت کی بنیاد پر حلال محبتیں ہیں. سبحان اللہ. باپ جتنا بوڑھا ہوگا اولاد اس کو اتنا قیمتی سرمایہ سمجھے گی. یہ بیوی جتنی بوڑھی ہوگی شوہر اس کی خدمت سعادت سمجھے گا. یہ شوہر جتنا کنگلا بنے گا یہ بیوی اتنی اس کو سہارا دے گی. لیکن یہ رنگ نظر نہیں آتا اب سوسائٹی میں. اب یہ رنگ نظر نہیں آتا سوسائٹی میں، اس لیے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے. آج باپ کو یہ تو شکوہ ہے کہ اولاد نہیں مانتی، یہ تو شکوہ ہے اولاد کو باپ ہمارا خیال نہیں کرتا. یہ پریشانی تو ہے آج کی بیوی کو کہ شوہر آوارہ ہے. یہ پریشانی تو ہے شوہر کو کہ یہ عورت بات نہیں مانتی. لیکن کسی کو یہ شکایت نہیں کہ اسے اللہ سے محبت کا واسطہ ہی کوئی نہیں. اس کی زندگی میں اللہ سے محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی. ایک عجیب واقعہ لکھا ہے حدیث میں. ایک خاتون ایک شوہر کے نکاح میں آئی
زندگی محبت سے گزر رہی تھی. رات کی تنہائیوں میں ایک شوہر نے جب اس سے پانی طلب کیا تو بیوی محبت میں اٹھی اور اس کی اپنی میاں کی اس اطاعت کو بجا لائی. تو شوہر کا جی بڑا خوش ہوا. کہنے لگی کوئی خواہش ہے بتاؤ میں تمہاری وہ خواہش پوری کرتا ہوں. تو بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دو. اللہ اکبر, مجھے طلاق دے دو. بڑا حیران ہوا, کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں, میں نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی, اس نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی, اور یہ اچانک مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے. شوہر نے کہا یہ کیوں مانگ رہی؟ کہا آپ نے کہا ہے نا جو تمہاری خواہش ہے مجھے طلاق دے دو. شوہر کہنے لگا صبح ہونے دو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائیں گے. اب بیوی بھی ساتھ, شوہر بھی ساتھ. اللہ کی شان کے راستے میں کہیں ٹھوکر لگی اس میاں کو اور گرا, اور اس کی ران سے اس کا خون نکلنے لگا. محبت کرنے والی بیوی نے اپنی چادر کے جلدی سے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے شوہر کے زخم پہ باندھ دیا اور کہنے لگی چلو بس واپس چلتے ہیں, چلو واپس چلتے ہیں. اس نے کہا یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے, تم طلاق مانگ رہی تھی اب کہہ رہی ہو واپس چلو. کہا نہیں اب واپس چلو. کہا وجہ تو بتاؤ. کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی تھی, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان پر آزمائشی ہوا کرتی ہے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان پر آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. میں دیکھ رہی ہوں تیرے گھر میں کوئی آزمائش نہیں ہے, تو مجھے خیال آیا کہ اس شخص کے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جس سے اللہ محبت ہی نہیں کرتا ہو اور یہ اللہ سے محبت ہی نہ کرتا ہو. اس لیے میں نے چاہا کہ تو اسے طلاق ہی لے لوں, لیکن جب تجھے یہ آزمائش آئی تو مجھے اندازہ ہو گیا تو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ تو اسے محبت کرتا ہے. زندگی کے کبھی انداز مسلمانوں کے گھروں کے یہ بھی تھے. ہاں, زندگی کے انداز مسلمانوں کے گھر کے یہ بھی تھے کہ یہ نوجوان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے تب میری بیٹی کے قابل ہے, یہ بچی اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے تب میرے گھر میں بہو بن سکتی ہے. یہ شخص اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے تب مجھے میری دوستی کے لائق ہے. یہ لوگ اللہ سے کتنا تعلق رکھتے ہیں تب میں ان کی محفل میں اچھا لگتا ہوں. کبھی زندگی کے انداز یہ بھی تھے. رشتے ناتوں کی بنیاد, تعلقات کی بنیاد, بہو اور داماد بنانے کی سوچ, یہ بنیاد تھی کہ ان کو اللہ سے کتنی محبت ہے. اس لیے کہ مسلمان صاحب بصیرت تھا, دل کی آنکھیں تھیں, وہ جانتے تھے کہ گھر یہ بنگلوں کوٹھیوں سے اور لمبے چوڑے جہیزوں سے اور اونچی اونچی تنخواہوں اور بڑے بڑے ڈگریوں سے گھر نہیں بنا کرتے. گھر بنتے ہیں دلوں میں محبتوں سے, اور یہ محبتیں تبھی پائیدار ہوں گی جب ان کا کوئی اللہ سے واسطہ اور تعلق ہوگا, ورنہ تو گھر اجڑ رہے ہیں. کیا پہلے سے کم مائیں اولادوں کو جہیز مل رہا, بیٹیوں کو, اور جن کے گھروں میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں کیا ان کو کنگلے ہیں, لمبے چوڑے تنخواہوں والے, فیکٹریاں اور دکانیں ہیں. ہاں, لیکن وہ محبتیں گھروں میں محلات میں ناپید ہیں میرے عزیزو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت دلوں میں نہیں رہی. جس محبت کے درخت پر یہ حلال محبتیں رنگ لایا کرتی تھیں, ان کے پھولوں میں خوشبو آیا کرتی تھی, وہی نہیں رہی. اور بدقسمتی صرف یہ نہیں کہ وہ محبتیں نہیں رہی, وہ احساس بھی ختم ہو گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ قیمتی سرمایہ متا لٹ گئی, احساس بھی ختم ہو گیا کہ میرے اس نوجوان میں اللہ کی محبت بھی ہے کہ نہیں, میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی سکھائی ہے کہ نہیں, میں نے اپنے گھر کا ماحول اللہ کی محبت والا بنایا بھی ہے کہ نہیں. یہ احساس بھی مٹ گیا. یہ رونا تو ہے کہ بیٹی نے گھر اجاڑ دیا ہے, یہ فکر تو ہے کہ بیٹا مانتا نہیں, اس نے اپنی بیوی کی زندگی عذاب بنا دی.
لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ جس سے یہ محبتیں بنتی تھی وہ بنیاد ہی نہیں رہی میرے اولاد میں. آج میری سوسائٹی میں وہ محبتوں کی بنیاد ہی نہیں رہی. ہر شخص جب مفاد پرست بن گیا ہے اور نفس پرست بن چکا ہے اور خواہشات کا خوگر بن چکا ہے تو پھر کہاں محبتیں رہیں گی؟ اللہ سے محبت یہ بنیاد تھی ساری محبتوں کو زندہ کرنے کے لیے. اس سے ساری محبتیں پائیدار ہوا کرتی تھی. بوڑھے کے بڑھاپا اس محبت کو متاثر نہیں کرتا تھا. مالدار کا فقیر بننا اس کی محبت کو متاثر نہیں کرتا تھا. صحت مند کا حسن کا ڈھل جانا یہ اس محبت کو متاثر نہیں کرتا تھا. یہ بڑی پائیدار محبت ہوا کرتی تھی. یہ بڑی پائیدار محبت ہوا کرتی تھی. تو میرے عزیزو یہ بڑی دولت ہے, بڑا جوہر ہے اللہ سے محبت کرنا. ویسے تو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, عرض کروں گا کہ کیسے اس محبت میں اضافہ کیا جائے, لیکن کم از کم 2 چیزوں کا اہتمام ابھی سے شروع ہو جائے جس سے اللہ کی محبت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. ایک تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں. بہت چیزیں مانگتے ہیں نا دنیا کی, اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگا کریں. پیارے نبی نے مانگی ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک واجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن ماء البارد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے اللہ اپنی محبت دے دے, جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت دے دے, تاکہ تیرے محبوب کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تیری محبت آسان ہو جائے گی. جو تجھ سے مال والوں کی محبت پاس بیٹھو گے تو مال کی محبت آئے گی, اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو وہاں اللہ کی محبت کی خوشبو آئے گی. تو پیارا نبی دعا کر رہے اے اللہ اپنی بھی محبت دے دے, اپنے محبوب بندوں کی بھی محبت دے دے, اور ایسی دے دے کہ ساروں اہل و عیال سے زیادہ تیری محبت ہو اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت ہو. ایک تو یہ دعا ہو, یہ دعا ہو. اور دوسرا میرے عزیزو, علماء نے لکھا اللہ سے محبت پیدا کرنے کا اور اس میں اضافے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو. کبھی مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ لیا کرو, پریشان حال لوگوں کو دیکھ لیا کرو, اسپتالوں میں تڑپنے والے انسانوں کو دیکھ لیا کرو, فٹ پاتھوں میں زندگیاں گزارنے والوں کو دیکھ لیا کرو, جو گاڑی کی شیشے کو ٹھک ٹھکا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ذرا انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو کہ اللہ تیرا ہم پہ کتنا کرم ہے ہم پر, اور کتنی نعمتیں ہیں تجھ تیری ہم پر, اور کتنے احسانات ہیں تیرے ہم پر. کروڑوں سے اربوں انسانوں سے تو نے اچھا رکھا ہے, اے اللہ تیرا کتنا فضل ہے. اس کی نعمتیں سوچا کریں, اور ہر لمحے اس کی نعمت استعمال کر رہے, ہر گھڑی اس کی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال ہو رہی نا, تو اس نعمتوں کے ساتھ اس محسن کا بھی خیال کیا کریں. بلکہ سچی بات تو یہ ہے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے آپ کا, اللہ کا آپ کو اپنے گھر میں بلانا ہے. یہ قسم خدا کی, کروڑوں کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والا انسان جو اللہ کے در سے محروم ہے, اللہ کے گھر سے محروم ہے, اللہ کے تعلق سے محروم ہے, اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم ہے, آج وہ کرب کی زندگی گزار رہا ہے, آج وہ کانٹوں کی زندگی گزار رہا ہے, آج وہ بھٹی سے بھری زندگی جسے کہیں کہ تپش کی زندگی گزار رہا. بڑی نعمت ہے. اللہ ہماری نالائقیوں کے باوجود بھی اپنے در پہ بلا لیتا ہے, ہماری گندگیوں کے باوجود بھی اپنے سامنے جھکا لیتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے. دل کے گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں, دل کی گہرائیوں سے بھرا ہوا ہو آپ کا دل اللہ کے شکر سے, اور اس محسن کے اس احسان پر کہ اللہ نے مادی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے در پہ بلا لیتا ہے, اپنے سامنے جھکا لیتا ہے, اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے دیتا ہے. یہ اس مولا کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. اگر ان 2 چیزوں کا بھی اہتمام ہو جائے
کہ دعا سے اللہ کی محبت مانگیں اور ہر نعمت کے پیچھے اس محسن کو یاد رکھیں تو اللہ کی محبت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.